اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو میرا نام عبدالخالق خٹک ہے، میں تقریباً پچھلی 15 سال سے میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بلڈ پریشر کے متعلق بتانا ہے کہ بلڈ پریشر کیا چیز ہے اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بلڈ پریشر کی ڈیفینیشن میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ بلڈ پریشر کا جو نارمل لیول ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، چلڈرن میں کتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، دوسرے جو ایڈلٹ ہے اس میں کتنا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ پریگنینسی کی حالت میں جو نارمل لیول ہے بلڈ پریشر کا وہ کتنا ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں کور کروں گا، تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے کہیں جا کر سکپ نہیں کرنی ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ انسان کا جو نارمل بلڈ پریشر ہے کتنا ہوتا ہے۔ تو دوستو بلڈ پریشر کا ویسے اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو بلڈ کا تو مطلب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ خون ہوتا ہے، پریشر دباؤ کو کہتے ہیں، یعنی خون کا دباؤ، مطلب ہے کہ اس کا تو یہی ہے نا۔ لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے جو بلڈ پریشر کا مطلب یہ ہے کہ یہ خون کا وہ رفتار ہوتا ہے جو آرٹری میں ہوتا ہے۔ اب آرٹری کیا ہوتی ہے؟ آرٹری میں ہمیشہ آکسیجنیٹڈ بلڈ آ جاتا ہے دل سے، یعنی دل جو ہے نا پورے جسم کو خون کی سپلائی دیتا ہے تاکہ پورا جو جسم ہے نا اس کو خون کی ضرورت پوری ہو سکے۔ یہ خون جو ہے نا آرٹریز کے ذریعے پورے جسم تک، جسم کے ایک ایک حصے تک پھیل جاتا ہے۔ تو ان آرٹریز میں جو خون کی جو رفتار ہوتی ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر ہے، یعنی خون کی یہ رفتار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بلڈ پریشر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ نارمل بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھو نا جی، زیادہ تر یہ بات ہوتی ہے کہ ایج بیس پر یہ چیز ہوتی ہے کہ نارمل بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے۔ دوستو بلڈ پریشر کی جو پیمائش ہوتی ہے، میجرمنٹ ہوتی ہے، اس کو ہم ملی میٹر آف مرکری میں پیمائش کرتے ہیں، یعنی mmHg۔ یہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کا یا کسی بھی انسان کا بلڈ پریشر کتنا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نارمل بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو چلڈرن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو چلڈرن کا بتانا چاہتا ہوں کہ چلڈرن میں نارمل بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے۔ دوستو چلڈرن میں نارمل بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ 70/50 کم سے کم ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ 90/50 mm ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے پاس جو دوسرے لیول پہ ہوتے ہیں ایڈولسنٹم، ٹھیک ہے جی، تو ان میں یہ کتنا ہونا چاہیے؟ ان میں جو نارمل لیول ہوتا ہے یا کم سے کم لیول ہوتا ہے وہ 90/60 کم از کم ہونا چاہیے، 90/60 کم از کم ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 110/60 یعنی 110/60 زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نارمل میں کتنا ہونا چاہیے؟ وہ 120/80 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، 120/80 ہونا چاہیے۔ اب یہ چیز بھی آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے جن کی عمر 35 سال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یا 40 سال ہوتے ہیں، تو ان کا 130/90 بھی آ جاتا ہے یا 140/90 بھی آ جاتا ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو 140 سے اگر زیادہ آتا ہے سسٹالک بلڈ پریشر، سسٹالک کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر والا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اوپر والا جو ہوتا ہے سسٹالک، اور نیچے جو والا ہوتا ہے اس کو مطلب ڈیسٹالک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یعنی ایڈلٹ میں اگر 140 سے زیادہ آتا ہے سسٹالک تو یہ ہائی بلڈ پریشر ہے، نیچے جو ہوتا ہے ڈیسٹالک کا، وہ اگر 90 سے زیادہ آتا ہے، 100 ہوتا ہے یا اباؤ ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہائی بلڈ پریشر ہے۔ دوستو وہ فیمیل جو پریگننٹ ہوتی ہے ان میں جو نارمل لیول ہوتا ہے وہ 140/90 ہونا چاہیے، یعنی ان کا سسٹالک 140 اور ڈیسٹالک جو نیچے والا ہوتا ہے وہ 90 ہونا چاہیے۔ اس سے اگر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو دے آر کنسیڈر ہائپرٹینسو،
تو ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ لیکن دوستو ایک دو چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ ہم ڈائریکٹ کسی بھی مریض کو ہائی بلڈ پریشر کنسیڈر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی بندہ ہمارے پاس آتا ہے وہ اگر کہتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر چیک کریں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم 5 منٹ تک ریسٹ کروا دیں، اس کے بعد ہم اسی کا بلڈ پریشر ہم چیک کریں۔ لیکن اگر اس کا بلڈ پریشر ہائی آ رہا ہے تو اس کو ہم بتا دیں گے کہ بھائی کم از کم 3 دن آپ آ جائیں۔ 3 دن تک اگر کنٹینیوس بیس پر اس کا بلڈ پریشر ہائی آ رہا ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان کو ڈاکٹر سے مشورہ پھر کرنا چاہیے۔ دوستو یہ تھوڑا ایسے انفارمیشن دی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، نارمل بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے، اور چلڈرن میں نارمل کتنا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ایڈلٹ ہوتے ہیں ان میں کتنا ہونا چاہیے، اور پریگنینسی کی حالت میں جو ہے نا بلڈ پریشر کا نارمل لیول کتنا ہونا چاہیے۔ یہ تمام انفارمیشن انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے، ہمیں تو چھوٹی نظر آتی ہے لیکن چھوٹی نہیں ہوتی ہے، یہ ان کا جو ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو اتنا میرے خیال میں کافی تھا۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو بیل والا آئیکن ہے اس کو ضرور آپ لوگ ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں انفارمیشن آپ لوگوں کو معلومات حاصل ہو۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے صحت کا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔